اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کی نفسیات کے حساب سے، ان کی سوچ کے حساب سے، آج کے مسلمانوں کی سوچ کے حساب سے بڑی عجیب سی آیات ہیں، ذرا غور فرمائیے۔ بے شک مسلمان اور یہودی اور سابئی اور عیسائی جو کوئی بھی اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور نیک کام کیے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ پاک جی، ہم مسلمان تو پہلے ہی آپ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بھلا ہمیں یہودیوں، عیسائیوں اور سابیوں کے ساتھ کیوں گنا جا رہا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، جو کوئی مسلمان اور یہودی اور نصرانی اور سابئی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ پاک، یہ تو میں کنفیوز ہو گئی کہ پھر وہی نشانی بتلائی جا رہی ہے۔ میں تو کلمہ پڑھتی ہوں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والی ہوں، ان کی امتی ہوں، بھلا یہودیوں، عیسائیوں، سابیوں کے ساتھ ایک مسلمان کا کیا ذکر؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر یقین لاؤ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی تھی، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو پس وہ شخص بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ میرے مالک، میرے اللہ، میرے رب، یہ تو آپ نے ڈائریکٹ اب مجھے ہی کہہ دیا، ایک مسلمان کو ہی کہہ دیا، اور آپ خود بھی اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول پر یقین لاؤ، قرآن پہ یقین لاؤ، پہلی تمام کتابوں پر یقین لاؤ، فرشتوں پر یقین لاؤ، سب رسولوں پر یقین لاؤ اور قیامت پر یقین لاؤ۔ تو ایک ایمان والا ان سب پر یقین ہی تو لاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، عربی بدوؤں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جی اچھا، یعنی جو عرب میں رہنے والے اس وقت کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر ایمان لائے تھے، یعنی جس امت میں ہم آج ہیں، اس امت کے پہلے لوگ جب ایمان لائے، جب تک وہ عملی طور پر آپ کی آیات پہ، آپ کے حکموں پہ عمل نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہیں چلتے، تب تک زبانی اقرار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسی حرکتیں ان یہودیوں کی تھیں، ان عیسائیوں کی تھیں جن پہ کتابیں اتریں، مگر ان میں سے جنہوں نے عمل نہیں کیا، تو تمہارا زبانی ایمان لانا بھی وہی ہے۔ صرف ایک مسلمان کے گھر پیدا ہو جانا ایمان نہیں ہے جب تک کہ تم خود ان ہدایات پر عمل نہیں کرو گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور بعض وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی بندگی کنارے پر ہو کر کرتے ہیں، پھر اگر اسے کچھ فائدہ پہنچ گیا تو اس عبادت پر قائم ہو گیا، اور اگر تکلیف پہنچ گئی تو منہ کے بل پھر گیا، دنیا اور آخرت گنوائی، یہی وہ صریحاً خسارہ ہے۔ یعنی کوئی فائدہ ہو گیا مسلمان کو تو اللہ موجود ہے، اور اگر نقصان ہو گیا تو پھر دل پھر گئے، یقین ختم ہو گیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں
سارے کے سارے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا صریحاً دشمن ہے۔ نفع اور نقصان سب کچھ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو پھر سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی تم اور مجھ سے خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیدائشی مسلمانوں جن کی پیدائش مسلمانوں کے گھر ہوئی ہے، ایمان وہ ہے کہ مکمل اسلام میں داخل ہونا، اللہ کے ہر حکم کو بجا لانا، اللہ کی ہر بات پہ یقین رکھنا۔ اپنی زندگیوں میں اگر اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلے تو نقصان اٹھاؤ گے، بالکل ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنی مرضیاں کیں۔ اور اب ذرا اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لازماً ان لوگوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، بلشت کے ساتھ بالشت اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کے انداز میں، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے دل میں گھسے تھے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے۔ پوچھا گیا، حضور کیا یہود اور نصارہ مراد ہیں؟ فرمایا تو اور کون؟ اور دوسری جگہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر بھی مصائب و حوادث اسی طرح واقع ہوں گی جیسے بنی اسرائیل پر ہوئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ مسلمانوں اور یہودیوں اور صابیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں اور مشرکوں میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، وہ ہر شے پہ خود گواہ ہے، یعنی تمہارے فیصلے تمہارے حساب بھی پھر ان کے ساتھ ہی ہونے ہیں۔ جو منہ کے مسلمان رہے اور عمل سے خالی رہے، وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی، چاہے مجوسی، چاہے عیسائی، اگر نہیں ایمان تھا ان کا، نہیں عمل تھا ان کا اللہ کے حکموں پر، تو سب خارج الاسلام ہو، اسلام سے باہر ہو۔ اور اگر عمل تھا اللہ کے حکموں پر تو عمل کرنے والا چاہے مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، اس کو اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے، مگر اللہ پاک یہاں تو سب مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ سوائے مسلمانوں کے، سوائے کلمہ پڑھنے والوں کے، باقی سب کافر ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے، عجب نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے ٹھٹھا کریں، مذاق اڑائیں، کچھ بعید نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور ایک دوسرے کو تانے نہ دو اور نہ ایک دوسرے کے نام دھرو، فسق کے نام لینے ایمان لانے کے بعد بہت برے ہیں، اور جو باز نہ آئیں سو وہی ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر اپنے نفس کی ہدایت ضروری ہے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہو، جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اہل ایمان والوں میں سے بھی وہ سب برابر نہیں، اہل کتاب میں سے ایک فرقہ سیدھی راہ پر بھی ہے، وہ رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، ان کے پاس بھی جو اللہ کی کتابیں پہنچیں وہ ان پہ عمل کرتے ہیں، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اچھی بات کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور وہی لوگ نیک بخت ہیں۔ وہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کا جاننے والا ہے۔ تو سب لوگوں سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائے گا، اور تو سب سے نزدیک محبت میں مسلمانوں سے ان لوگوں کو پائے گا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور درویش ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب اس چیز کو سنتے ہیں جو تمہارے رسول پہ اتری تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا کہ آنسوؤں سے بہتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا،
یہ تو وہی کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں ماننے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ یعنی کہ جس طرح مسلمانوں میں بھی نیک اور برے اپنے عملوں کے باعث افراد موجود ہیں، اسی طرح ہر قوم میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، اگر تم میں سے تمہارے پاس رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں سنائیں، پھر جو شخص ڈرے گا اور اصلاح کرے گا، ایسوں پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ یعنی آدم کی اولاد فرما کر اللہ پاک نے سب انسانوں کو مخاطب کر دیا، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہر قوم کو فرما دیا۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یعنی جنہوں نے عمل نہ کیا اللہ کی ہدایات پر، وہی کافر ہیں، وہی ناشکرے ہیں، وہی دوزخی ہیں۔ اور اب ذرا یہ اگلی آیت غور فرمائیے۔ اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے کہ پس تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں، پس بس سبب اپنی کمائی کے عذاب چکھو۔ یہ پہلے کون ہیں جو قیامت کے دن پچھلوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی فضیلت نہیں؟ یہ پہلے وہ اہل کتاب ہیں اور پچھلے آنے والے ہم مسلمان۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسلمان اللہ کی نافرمانی کے سبب جہنم میں گیا تو وہاں پہلے والے نافرمان اہل کتاب کہیں گے کہ تم بڑا دنیا میں فتوے دے رہے تھے کہ صرف کلمہ پڑھ کر، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے تمہاری نجات ہو جائے گی، جنت میں پہنچ جاؤ گے بنا عمل کیے، تو تمہیں بھی کوئی فضیلت نہیں ہم پہ، تم بھی اب آگ کا عذاب چکھو ہمارے ساتھ ہی جو عمل کمائے تم نے۔ یعنی اللہ پاک انسان کا نیک انجام اس کے اعمال پر دے گا، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہے، اور سزا بھی اس کو اس کے اعمال پر دے گا، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک جماعت ہے جو حق کی راہ بتاتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ لو اب بتائیے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون؟ یہی بنی اسرائیل، یہی یہودی۔ اور حیرت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی بات پر عمل کرتے ہیں، اور سب ایک جیسے نہیں، جیسے کہ مسلمانوں میں ہر کوئی مومن نہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ جن کو اللہ چاہتا ہے اور وہ اللہ کو چاہتے ہیں، مسلمانوں پر نرم دل ہوں گے اور کافروں پر زبردست، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا جاننے والا ہے۔ کیا تمہیں احساس ہوتا ہے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ یہ اللہ کا فضل اس وقت تم پر ہے؟ تو اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ آخری امت ہو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بلا شبہ آخری رسول تو آ چکے اللہ کا پیغام لے کر، مگر امتیوں نے ان احکام پر اگر عمل نہ کیا تو جس طرح بنی اسرائیل تبدیل ہوئی اور تم آئے، تو اگر تم نے بھی عمل نہ کیا تو آخری رسول کے امتی بدل دیے جائیں گے۔ جنہوں نے عمل نہیں کرنا وہ امتی کیسے؟ اللہ پھر بندے بدل دے گا جو عمل کریں گے، حکم مانیں گے اپنے رب کا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ جو صرف زبانی کلموں پہ ہی نہیں تڑیاں دیں گے دوسری قوموں کو۔ اور یاد رکھنا کہ کوئی پتہ نہیں کون کس وقت اپنے عمل اور یقین کی بنیاد پہ اللہ کے دین میں داخل ہو جائے۔ کوئی کسی کافر کو کیا روک سکتا ہے کہ وہ کب اسلام میں داخل ہو جائے پورے یقین اور عمل کے ساتھ؟ تو اے ایمان والو، اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو
کیونکہ وہ تمہارا صریحاً دشمن ہے، وہی تو ہے جو تمہیں آپس میں لڑواتا رہتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اپنے نفس کی فکر کرو، اس کو تم اصلاح کرو، باقیوں کے ایمانوں کو نہ کھنگالتے پھرو۔ اور تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایماندار لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ جھکنے والے ہیں کس کے آگے؟ اللہ کے حکموں کے آگے۔ تو یہ ہے وہ راستہ، وہ صراط مستقیم جو تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ اگر اس پہ عمل کیا تو فلاح پا جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔